یہ سب حوامیم کی صورتیں چل رہی ہیں. شروع میں حامیم تنزیل، کہیں حامیم تنزیل من رب العالمین، کہیں حامیم والکتاب المبین. یہ سب حروف مقطعات ہیں. ان آیتوں کو پڑھ کر بندہ اللہ سے جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے. ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا مجھے توریت، انجیل، زبور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حوامیم کی صورتیں عطا فرمائی. پیارے نبی کو توریت، انجیل، زبور یا آسمانی کتابیں نہیں عطا کی گئی، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حوامیم کی صورتیں عطا فرمائی. اس میں ایک آیت ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنة. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ جب کسی کے اوپر 40 سال کو ہو جائے حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنة تو وہ یہ دعا مانگے قال رب اوزعنی کہ اے پروردگار تو نے ہم کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، ان اشکر نعمتک التی، ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، وعلی والدی جو تو نے ہمارے اولاد اور آل پر عطا فرمائی، وانا عمل صالحا اور جو تو نے نیک اعمال کی توفیق دی، ترضا تو اس پر راضی ہو جا، واسنی بذریتی اور تو ہماری اصلاح فرما، انی تبت الیک وانی من المسلمین میں توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازل. یہ جتنی بھی قرآن کی آیتیں ہیں، صورتیں ہیں، ہر ایک کا پس منظر ہے. ہر ایک جب اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی، صورتیں، اس کا شان نزول ہے. کاش ہم قرآن کے قریب ہوتے اور پڑھتے کہ یہ کیوں آیت نازل ہوئی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کے آل اولاد سبھی ایمان میں داخل ہوئے، اور کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں کسی کے بیوی ایمان میں نہیں داخل ہوئی، کسی کے بیٹے ایمان میں داخل نہیں ہوئے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہے کہ ان کے آل اولاد، ان کے والد صاحب بھی بڑھاپے اور ضعیفی کی حالت میں تھے، وہ بھی ایمان میں داخل ہوئے. سورۃ المحمد، اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت اور جنت اور جہنم، آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کی برائی کا تذکرہ. سورہ فتح، اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی. یہ حدیبیہ کے موقع پر یہ آیت نازل. حالانکہ بظاہر یہ شکست جیسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغرض عمرہ کے تشریف لے جانے تھے، ابھی آپ پہنچے نہیں تھے، صلح حدیبیہ کے قریب ہی آپ پہنچے تھے. مکہ والوں نے روک دیا اور منع کر دیا کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو آپ وہیں پر رک گئے. ان لوگوں نے اور زیادہ ظلم ستم کرنا شروع کیا. عثمان رضی اللہ عنہ تھے، عثمان رضی اللہ عنہ کے رشتے دار تھے مکہ والے. ان کو کہا کہ اجازت ہے، تو عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لے. کسی نے کہا ایسے جھوٹی خبر افواہ اڑا دی کہ عثمان وہ عمرہ کر لیتا. آپ نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر نہیں کریں گے، لیکن کسی نے کہا کہ ان کو شہید کر دیے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت تکلیف ہوئی، کیونکہ عثمان کے احسانات آپ بار بار تذکرہ فرما رہے تھے. تو آپ نے سنا ہوگا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. آپ کتنے سال سے قرآن سنتے ہیں، آپ کو تو کچھ سنتے بھی یاد ہونی چاہیے اور ترجمے بھی یاد ہونی چاہیے. برسوں سے بچپن سے آپ لوگ حافظ کے پیچھے قرآن مجید تراویح میں، نمازوں میں سب سنتے رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیت لیا اس انداز سے، کہا کہ یہ عثمان کا دور میں سب سے، یہ لمبا چوڑا ہے، آپ کتابوں میں پڑھ لینا. وہیں پر صلح حدیبیہ ہوا تھا، دب کر آپ نے صلح کی، وہ لوگ آئے آپ ایسا کرو ایسا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کا احرام باندھ چکے تھے. جب کوئی احرام کی حالت میں آ جائے، اب اگر اس کو احرام سے نکلنا ہے تو اس کے لیے دم دینا پڑتا ہے، سب سارے بال وغیرہ یہ سارا مسئلہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام مسئلہ، اب بال منڈانے کی ضرورت تھی تو آپ نے صحابہ کو دیا. صحابہ ماننے کی نبی اللہ اتنا
ہم کو عمرہ کرنا وہ کچھ ہمارا نہیں کر سکے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں. عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی نہیں مانتے تھے. تو پھر آپ کی بیویوں میں سے کہا سب سے پہلے آپ اپنا سر مڈائیں. تو آپ نے مڈانا شروع کیا. جب آپ کا سر ڈوب گیا اب صحابہ لاچار و مجبور تھے. تو صحابہ غصے میں اتنے تھے کہ ایک دوسرے کے سر کاٹ رہے تھے، اتنا غصے میں تھے. لیکن دب کر کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور چنانچہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ نے صلح دب کر کیا. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں ایک ہی ساتھ میں 10,000 لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا. سورۃ الحجرات ہے، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ پیارے نبی کے سامنے زور زور سے مت بولو، غیبت کرنے سے، چغل خوری کرنے سے اس میں منع کیا گیا ہے. سورۃ القاف، اس میں اللہ تعالیٰ نے زبردست آیت ہے، وہ ازلفت الجنت للمتقین، متقی کے لیے جنت ہے، وبرزت الجحیم للغاوین، اور نافرمان کے لیے، گنہگار کے لیے یہ جہنم ہے. پھر اس کے بعد سورۃ الزاریات ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات کو بیان کیا کہ نیک لوگ کون ہوتے ہیں. نیک لوگ وہ ہوتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جو راتوں کو کم سوتے ہیں، وہ بالاسحار هم یستغفرون، اور راتوں کو اٹھ کر خاص طور سے تہجد کے وقت اور بالاسحار سحر کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. اور فی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے اللہ کے بندوں کو تقسیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان قرآن تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری عشرہ چل رہا ہے، جتنا ہو سکے راتوں کو مسجدوں میں قیام کرے. اسی بنیاد پر رات کو تفسیر بھی ہوتی ہے، لہٰذا سب حضرات سے گزارش ہے کہ جلدی سے مسجدوں میں آئیں، جتنا ہو سکے ہم اپنے اوقات مسجدوں میں گزاریں. اللہ عمل کی توفیق.